السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اے بنو اسرائیل، یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دلائی جو تمہیں سخت قسم کا عذاب دے رہے تھے، یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دے رہے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دے رہے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا اور اس طرح تم کو آل فرعون سے نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرقاب کر دیا اور تم کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے دیکھیے بنو اسرائیل پر جو نعمتیں کی ہیں ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے کہ کون کون سی نعمتیں کیسے کیسے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر کی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے دو آیتوں میں، یہاں سے تقریباً آگے کی آیتوں میں 10 نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو پہلی نعمت کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، فرعون کے عذاب سے نجات دلائی۔ فرعون کا عذاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہی تفصیل کی ہے کہ وہ تمہیں بدترین سخت قسم کا عذاب دے رہا تھا۔ وہ کیا عذاب تھا؟ تمہارے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرا دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ بیٹیوں کو خدمت کے طور پر استعمال کرے، اور بچوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ یہاں مفسرین کرام نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں اس تفسیر میں کہ وہ کیوں قتل کراتا تھا، بنو اسرائیل کی اولاد کو یہ فرعون کیوں قتل کراتا تھا۔ 2 تفسیر ذکر کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اسے ایک خواب نظر آیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی ہے اور وہ آگ ہر فرعونی کے گھر میں گھس گئی، ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی، جبکہ وہیں بنو اسرائیل کے گھر میں وہ آگ نہیں گھسی۔ تو یہ خواب دیکھ کر کے فرعون بے چین ہوا اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو بلایا، تو ان لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری اس حکومت میں بنو اسرائیل سے ایک آدمی پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے ڈبونے کا سبب بنے گا، تمہارا غرور ختم کر دے گا۔ تو یہ پریشان ہوا، تو اب یہ بنو اسرائیل سے چونکہ یہ اشارہ ہوا تھا کہ بنو اسرائیل سے پیدا ہوگا، تو اس لیے بنو اسرائیل کے سارے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا، اور لڑکیوں سے خطرہ چونکہ نہیں تھا اس لیے انہیں چھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ ان سے خدمت لے۔ دوسری تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ فرعون بنو اسرائیل کی تعداد بڑھتے ہوئے تعداد دیکھ کر کے وہ ڈر رہا تھا، بنو اسرائیل کی تعداد بڑھ رہی تھی، تو یہ ڈر اسے لاحق ہوا کہ کہیں یہ تعداد میں فرعونیوں سے یا قبطیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں اور یہ ہم پر حاوی ہو جائیں، تو اس لیے کیا کرتا تھا، ان کو قتل کرا دیتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ تو 2 تفسیر منقول ہے، دونوں تفسیر سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ اصل یہ ہے کہ عذاب فرعون بنو اسرائیل کو دیا کرتا تھا، بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ جو آزمائش تھی، یہ جو مرحلہ تھا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش کا مرحلہ تھا، بنو اسرائیل پر بڑی آزمائش کا مرحلہ تھا۔ اس کی تفسیر میں 2 تفسیر منقول ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کے اس عذاب سے بنو اسرائیل کو نجات دلائی، تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی نعمت تھی،
بڑی نعمت تھی، بڑی نعمت. اور بسا اوقات نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے آزمائش سے تعبیر کیا. اور دوسری تفسیر جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جمہور کی تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ فرعون جو بنو اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب دے رہا تھا، مشکلات سے انہیں دوچار کر رہا تھا، سخت ترین کام ان سے لے رہا تھا اور ان کے بچوں کو قتل کر دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بنو اسرائیل پر ایک طرح سے آزمائش کا مرحلہ تھا. اللہ رب العالمین کی طرف سے بنو اسرائیل پر آزمائش کا مرحلہ تھا. تو یہاں دونوں تفسیریں منقول ہیں. بہرحال یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ جو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا اقرار کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. آپ دیکھیں انسان کتنا بھی بڑا اسمارٹ بن جائے، کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو تصور کر لے، لیکن اس کے حرکتوں سے ہی کچھ ایسی حرکتیں صادر ہو جاتی ہیں جو اس کے انسان ہونے اور کم علم اور کم عقل ہونے پر دلالت کرتی ہیں. یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن وہ خدا کیسا جسے اپنی مخلوق سے ڈر ہو؟ وہ خدا کیسا جسے اپنی مخلوق سے ڈر ہو، اپنی سلطنت کو بچانے کا ڈر ہو کسی غیر سے؟ وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ عام انسان ہی ہے، بس تھوڑا سا اسے طاقت مل گئی ہے، بس یہی فرق ہے. لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم کیا، وہ اسے خواب نظر آیا یا اسے لگا کہ بنو اسرائیل تعداد میں زیادہ ہو جائے گی تو ہماری سلطنت کو خطرہ ہو جائے گا، ہماری حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، تو کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا. کہتے ہیں ظالم جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ظالم جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اسی لیے اس کمزوری کو چھپانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کمزوروں پر ظلم ڈھاتا ہے اور ظلم ڈھا کر کے تسلی حاصل کرتا ہے اب ان سے خطرہ نہیں ہے، اب ان سے خطرہ نہیں ہے. ورنہ اگر ظالم کمزور نہ ہو تو ظلم کیوں ڈھائے؟ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ظالم دوسروں پر، کمزوروں پر ظلم ڈھاتا ہے تاکہ اس طور پر اپنے آپ کو تسلی دے کہ اب ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے. تو اگر وہ رب ہو، خدا ہو، تو اسے خطرہ کیسا، اسے کمزوری کیسی؟ لیکن کیا ہے، وہ رب نہیں ہے، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. ایک چیز یہاں اور نظر میں رکھنی چاہیے، علم میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو واقعہ ہوا ہے بچوں کے قتل کرانے کا فرعون کے زمانے میں، تو فرعون کے زمانے میں یہ 2 مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہوا ہے. اور دوسرا یہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنا دیے گئے تو نبی بنانے کے بعد جب کچھ لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا تب یہ دھمکی دی ہے. دو واقعہ ہوا ہے. ایک ہی خواب میں دیکھا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، ہماری سلطنت کو خطرہ ہے، تو کیا کیا کہ بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا تاکہ نہ رہے باس نہ بجے گی بانسری. یہ اپنا تدبیر اختیار کیا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ اپنی چال چلا، لیکن اللہ رب العالمین اپنی چال چل رہا تھا کہ اسی خطرے کو اس کے گھر میں پالا، جس کا خطرہ تھا اسے اس کے گھر میں، اس کے گود میں پالا. یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال یہ بچوں کو قتل کرتا تھا. 1 سال بچوں کو چھوڑتا تھا. جب یہ خطرہ لاحق ہوا ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم اگر ہر سال قتل کرنا شروع کر دیں گے، جتنے بچے پیدا ہوں گے ہر سال قتل کر دیں گے، تو پھر ہماری خدمت کے لیے ہم ہی کو کرنا پڑے گا، اپنے ہی لوگوں کو خدمت کے لیے تیار کرنا پڑے گا. تو ان کو تھوڑا سا 1 سال مہلت دی جائے تاکہ 1 سال کے بچے وہ ہماری خدمت کے لیے رہیں گے. تو 1 سال جس سال قتل کرنے کی مطلب قانون بنا تھا قتل کرنے کا، اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اس سے پہلے ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جس سال قتل کرنا نہیں تھا. لیکن یہ کیا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے یہ مرحلہ تھا. اور دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، ایمان لانا شروع کر دیا، تو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب تو اس طرح ہماری حکومت خطرے میں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو جس کی بات سنی جاتی ہو. اب موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی سنی جا رہی ہے اور لوگ سنیں گے، اسلام لا رہے، ایمان لا رہے اس کے ہاتھوں پر، تو میری حکومت کو خطرہ ہے. تو کیا کیا، دھمکی دیا، کہا کہ اقتلوا
ابناء الذین آمنوا معہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ ایمان لائے ہیں ان کے بچوں کو اے لوگوں قتل کر دو واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو خدمت کے لیے۔ دیکھیں دو مرحلہ پیش آیا ہے، تو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتا ہے اور بات کلیئر نہیں رہتی ہے۔ تو ایک ہوا ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اور نبی بنائے جانے تک یہ سلسلہ جاری رہا قتل ہونے کا۔ اور ایک مرحلہ یہ آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لانا شروع کر دیے، تب فرعون نے اور اس کے لوگوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری بچیوں کو اس خدمت کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ دو واقعہ پیش آیا ہے، تو ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے تاکہ بات واضح رہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں نعمت جو ہے کہ اللہ رب العالمین نے نجات دلائی۔ اس طرح کا عذاب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس طرح کی مطلب ذلت و رسوائی، انسان تھرا جائے، سن کر کے تھرا جائے۔ اس قوم پر، اس بنو اسرائیل پر اس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے فرعون کی طرف سے، فرعونیوں کی طرف سے، تو اللہ رب العالمین نے یاد دلائی۔ یہ مظالم سے نجات کس نے دلائی؟ رب العالمین نے دلائی۔ تو نجات دلائی تو تمہارے لیے نعمت ہے۔ نعمت دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ محض نعمت ہو، اللہ رب العالمین نعمتوں کی برسات کرے ہم پر، اور ایک ہوتا ہے دوسری نعمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑی مصیبت ہو جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو، ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اس مصیبت کو ہٹا دے، یہ بھی نعمت ہے۔ تو یہاں بھی اس نعمت کا جو تذکرہ ہے کہ فرعون کے عذاب سے اللہ رب العالمین نے تمہیں نجات دلائی، جو سخت قسم کا عذاب دے رہا تھا، اس طرح کا عذاب دے رہا تھا کہ تمہیں ہر طرح سے استعمال کرے، تمہیں پیش کر کے رکھے، غلام بنا کر کے رکھے، تو تمہیں اس عذاب سے اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ یہ تمہارے لیے نعمت، اس کو یاد کرو اور اس نعمت کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہود کو دیکھا کہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، مناسبت کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے اسی دن فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ اسی لیے ہم ان کی اقتداء کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم صحیح دین پر ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں دیکھیے یاد دلا کر کے اللہ رب العالمین نے نعمت کو یاد دلا کر کے شکر پر ابھارا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے دین پر ایمان لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم پر نعمتیں انہوں نے کی ہیں ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔